تو یہ اسلام کی خوبی ہے, اسلام کے پرفیکٹ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلمان ان شعبدے بازیوں سے متاثر نہیں ہوتے. ہم جو اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس جگہ کو آباد کیا, اور ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کہ اللہ اس بیابان زمین میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ نے کیا کہا, اذن فی الناس, اے ابراہیم تو لوگوں میں ندا لگا دے, لوگوں میں اعلان کر دے کہ یہ کس کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں حج کے لیے آؤ. کوئی موبائل فون نہیں تھا اس وقت. کتنا لمبا راستہ ہے, جب بھی حج کرنے جائیں نا وہاں گرمی, سوچا کریں کہ یہ پیدل یا اونٹوں پہ یہ راستہ کیسے طے کیا گیا ہوگا. اتنے لمبے لمبے صحرائیں, اتنے لمبے لمبے صحرا. یہ فلسطین سے کبھی نقشے میں دیکھیں, گوگل میپ میں دیکھیں, فلسطین سے چل کے ان صحراؤں کو کراس کیسے کیا ہے. بھائی سمندر میں سفر کرنا خدا کی قسم آسان ہے, صحرا میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے تو سمندر کا سفر بھی مشکل, لیکن صحرا میں اس سے زیادہ مشکل ہے. اتنے لمبے لمبے صحرا, ایسے لو اور گرمی کے تھپیڑے, کہاں جا کے پہاڑوں کے بیچ میں جا کے اس جگہ کا سلیکشن کیا کہ ادھر اللہ کا گھر بناؤ. تو یہاں کون آئے گا اے اللہ, اس جگہ کو کون, یہاں تو لوگ رہتے ہی نہیں ہیں, یہاں تو میرا بیٹا اور میری زوجہ, یہاں کون آئے گا. تو اللہ نے کیا کہا, اذن فی الناس. کوئی مواصلاتی نظام نہیں ہے, کوئی الیکٹرانک سسٹم نہیں ہے, کوئی سوشل میڈیا, کوئی فیس بک, کوئی واٹس ایپ نہیں کہ آپ کا کوئی گروپ ہو وہاں تک بات پہنچے. فرمایا آپ اعلان کر دو, چونکہ یہ میرا گھر ہے لہذا آپ کا اعلان لوگوں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے, ایک ایک انسان کے, ایک ایک جو بھی ایمان لانے والا ہے اس کے کان تک میں پہنچاؤں گا. تو کیا غیر مسلم اس حقیقت کو نہیں دیکھتے؟ اگر وہ اللہ جس کو ہم رب کہتے ہیں وہ گاڈ نہ ہوتا تو کیا وہ اپنے گھر کی ایسے حفاظت کرتا اور اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیتا؟ یہ پہنچانا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسا بنا دے اس جگہ کو کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آئیں. یتخطف الناس من حولہم, لوگ اچک کے آئیں یہاں پر. تہوی الیہ افئدتہم, کہ تہوی عربی میں کہتے ہیں کہ پہاڑ سے جب کوئی پتھر لڑکتا ہے نا زمین کی طرف, کتنی سپیڈ سے آ رہا ہوتا ہے گول گول, اس کو روکنا آپ کے بس میں. بھائی پہاڑ سے جو سلائیڈنگ ہوتی ہے, کوئی پتھر گر رہا ہو تو کیا آپ فون کرتے ہیں پولیس کو, یار ذرا آنا اس پتھر کو روکنا, ذرا یہ گر رہا ہے بھائی, یا آپ کہتے ہیں ایسا کرو ہم رک جاتے ہیں یہاں پہ اوپر جا کے اس کو وہیں روک لیتے ہیں جہاں ہے, چلو بریک لگاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ وہ جب آ رہا ہے تو بس اب آ رہا ہے, اب اس کو دنیا میں کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں ہوا یہوی ہوین, گرنا اوپر سے, لڑکنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکتے ہوئے آئیں, ایسے وہ لوگ دنیا سے آئیں. من کل فج عمیق, یعنی دبلے اونٹوں پر بھی آئیں اور اچھی سواریوں پر بھی آئیں, اور ہر جگہ دور دور علاقوں سے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے لوگ اس کی طرف پہنچیں. کیسا اللہ نے اس جگہ کو نوازا ہے. اگر یہ اللہ کا گھر نہ ہوتا, واقعی اس کے پیچھے اللہ کی طاقت نہ ہوتی, تو کیا ایک چار دیواری میں جس میں اٹریکشن کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود بیٹھ سکتی ہے؟ اتنی محبت 5-5, 6-6 لاکھ, 8-8, 10-10 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. کرنا کیا ہے؟ اس گھر کے گرد طواف کرنا ہے, صرف اس کام کے لیے جا رہے ہیں. دنیا میں کیا کسی عبادت گاہ پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کیا کسی ہندو نے مندر کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں؟ کیا برما میں جو بدھسٹ کا عبادت خانہ ہے, کیا کسی بدھسٹ نے اس عبادت خانے کی زیارت کے لیے 5 لاکھ روپے اڑائے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں, 5 لاکھ بھی سستا, پرائیویٹ حج تو اور مہنگا ہو گیا ہے. کیا کوئی ہے جس نے اتنا لمبا راستہ اور فاصلہ طے کر کے, اور اتنی پابندیوں کے ساتھ, جس میں احرام کی پابندیاں بھی ہیں,
کیا کوئی ہے ایسا؟ اور پھر کیا کسی گھر کی ایسے عبادت ہوئی ہے جن جذبات کے ساتھ مسلمان کرتے ہیں اس چار دیواری کی، جس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے، آپ وہاں جا کے لوگوں کو دیکھو کیسے جذبات ہوتے ہیں. پوری رات لوگ بیت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. اور پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج کر رہے ہیں، ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، ان کی پیاس نہیں بجھ رہی. 5 ٹائم پھر وہاں نمازیں ہو رہی ہیں اس گھر کے گرد کھڑے ہو کر. پھر اس عبادت کا انداز دیکھو. دنیا میں کسی مذہب میں جو ان کے عبادت خانے ہوتے ہیں، ان میں عبادت کا جو اسٹائل ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، وہ اتنا خوبصورت اسٹائل بولو بھائی نہیں. میں گیا تھا ابھی تھائی لینڈ نا، تو وہاں میں نے لوگوں سے کہا مجھے یار ان کے تھوڑے سے عبادت گاہیں دکھاؤ. مجھے شوق تھا کہ میں دیکھوں. میں پہلی دفعہ گیا تھا. مسجد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب ان کے عبادت گاہوں میں جاؤں نا تو ایک بیٹھا ہوگا چوکڑی مار کے، ایک بڑا سا بت پھر دیکھ رہا ہوگا آپ تو یہ نا کچھ اس کے سامنے کیا کر رہے ہوں گے، یوں ہاتھ جوڑ کے کیا کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے. بیٹھا ہوا ہے. اچھا، جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی لباس آدھا ہوتا ہے، لیکن لباس بھی چیزیں ہوتی ہیں 2-3 جو انہوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں. جبکہ نماز پڑھنے میں آپ کو پراپر لباس، پہلے طہارت ہے جسم کی، مسواک کرنی ہے، دانت صاف کرنے ہیں، نہانا ہے، صاف ستھرے ہو کے جانا ہے، وضو کرنا ہے آپ نے. اور جس کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں بولوں تو اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے بھائی اپنے معبود سے. تیرے چہرے پہ اس کی نسبت کیا ہے، زیادہ نور ہے. اور جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، مذہبی رہنما، دیکھو کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا میں آپ کو جو غیر مسلم ہیں یا جو لوگ ان کی دعوت سے متاثر ہیں ان کو سوچنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے مذہبی رہنما ہیں آپ ان سے زیادہ خوبصورت لگتے ہو کہ نہیں لگتے؟ کیا خیال ہے؟ حالانکہ جو مذہب کو فالو کر رہا ہے اس کے چہروں پہ تو زیادہ نور ہونا چاہیے نا، اگر وہ برحق ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہاں جو مجاور ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ دیکھنے سے بھی اچھے، ان کو دیکھ کے دل نہیں چاہتا کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں. ان کو دیکھ کے انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں یہ نہیں بن. ٹرینڈ کرائی ہوئی ہوگی اور عجیب سے لباس. برما میں آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو لال کپڑے پہنا کے وہ دھوتی، اور وہ ہم تو صرف حج کے موقع پر پہنتے ہیں نا، باقی تو پراپر ڈریس ہے ہمارا. تو وہ ٹرینڈ بھی ہوگی ان کی، اور وہ عجیب سے ایک لباس پہنا دیا ان کو، پھر ہاتھ میں ان کے کیا پکڑا دیا، کشکول، وہ لے کے گھوم رہے ہیں. یعنی مذہب کو جو زیادہ فالو کرے گا تو اس کی حالت ہو جائے گی. حالانکہ جو مذہب اگر صحیح ہے تو جو اس کو زیادہ فالو کرے گا وہ تو اور اچھا لگنا چاہیے نا. جیسے ہم انبیاء کرام ہیں، ان کا لباس، ان کے گفتار، ان کی چال، ہر چیز سے لوگ متاثر ہوتے تھے. تو خیر جلدی سے بات کو میں سمیٹ